یہ کچھ بنیادی مسائل ہوتے ہیں جن پر مقدمے لڑے جاتے ہیں، آج سے نہیں 50 سال سے جمعیت علماء مختلف معاملات میں اس طرح کے مقدمات کو لڑتی چلی آ رہی ہے۔ پھر دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ایک مقدمات ہوتے ہیں وہ جو ہم دفاع میں لڑتے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، 18 جمادی الاخری ہے، 11 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان ہے جمعیت علماء کے زیر اہتمام ائمہ مساجد اور علماء کا اہم اجلاس کی رپورٹ کے لیے وہیں سے مفتی محمد خبیب قاسمی دامت برکاتہم ہمارے رابطے میں ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ اجلاس میں مولانا محمد ارشاد، مولانا شکیل، مولانا اخلاق، مولانا محمد اسجد، مولانا اویس، مولانا آصف محمود وغیرہ شریک رہے ہیں۔ اجلاس میں حضرت مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم اور حضرت مولانا حکیم الدین قاسمی مدد العالی کا بیان ہوا ہے۔ ان دونوں کی ویڈیو پیش خدمت ہے اور موقع کی چند تصاویر بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10، 11، 12 فروری سن 2023 کو جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے 34ویں اجلاس عام کے سلسلے میں آج ITO دفتر جمعیت علماء ہند میں ائمہ دہلی، ائمہ لونی اور تمام علماء کا ایک مختصر سا اہم اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں دہلی اور لونی کے اکثر ائمہ حضرات اور علماء کرام نے شرکت فرمائی۔ یہ اجلاس حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صدر جمعیت علماء ہند کی صدارت میں منعقد ہوا۔ 9 بجے سے اجلاس کا آغاز ہوا اور 12 بجے حضرت صدر محترم کی دعا پر یہ اجلاس اختتام کو پہنچا۔ دوران اجلاس جمعیت علماء ہند کے مختلف شعبوں کی مختصر سی کارکردگی اور ان کی فوائد اور ان کے مقاصد بھی علماء کے سامنے پیش کیے گئے۔ مثلاً مدرسہ دینی تعلیمی بورڈ کے تحت چلنے والے مکاتب کا قیام، ان کا نظام، ان کا نصاب، اور اسی طرح اصلاح معاشرہ، جمعیت اوپن اسکول، جمعیت یوتھ کلب اور اس کے علاوہ دیگر شعبوں کے تعلق سے علماء کے سامنے ان کی کارگزاریاں پیش کی گئی ہیں۔ حال ہی میں راجستھان کے علاقے میں جو میلہ منعقد ہوا ہے، وہاں پر جمعیت یوتھ کلب کے نوجوان لڑکوں نے جو مظاہرہ کیا، اپنی کارکردگی وہاں پر پیش فرمائی اور 17 ایوارڈوں میں سے 9 ایوارڈ جمعیت یوتھ کلب کے نوجوانوں نے حاصل کیے۔ اس کی مختصر سی رپورٹ حضرت مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی سیکریٹری جمعیت علماء ہند نے پیش فرمائی ہے۔ اس اجلاس میں 34ویں اجلاس عام کے سلسلے میں ائمہ کرام کی ایک مختصر سی کمیٹی بھی تشکیل فرمائی ہے، جو تیاری کا جائزہ لے گی اور مکمل تیاری کرنے کی کوشش کریں گے۔ عوام الناس تک اس پروگرام کے سلسلے میں دعوت کو پہنچائیں گے۔ آخر میں حضرت صدر محترم اور حضرت جنرل سیکریٹری صاحبان نے تمام سامعین، ائمہ اعظام، علماء کرام کا شکریہ ادا کیا اور پھر ان کی شایان شان اچھی ضیافت فرمائی۔ تو یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس جمعے سے لگاتار آنے والے جمعے تک آپ نظام بنا لیں، اپیل ہو۔ اور ایک بات سمجھ لیجیے، جمعیت علماء اس ملک کی تمام دینی تحریکوں کی معاون اور محافظ جماعت ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے کہ آپ کے پاس لوگ چل کر کے آتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا، چاہے وہ مقدمات ہوں، چاہے وہ آداب کاری ہوں، چاہے وہ ہیڈ کرائم کے معاملات ہوں، دینی تعلیمی بورڈ کے معاملات ہوں، اصلاح معاشرہ ہو، اوپن اسکولنگ کا نظام ہے، یا الحمدللہ ملک میں یہ لوگوں میں ایک طرح کی بیداری اور احساس پیدا ہو گیا ہے کہ اگر ہم کہیں سے اجاڑے جا رہے ہیں تو اس کی حفاظت ہماری جمعیت علماء کرے گی۔ تو دینی دنیاوی اعتبار سے ہمارا ہر عمل وہ اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہاں ہیں وہ ہر اعتبار سے ہمارے لیے دین ہے، جمعیت علماء سے وابستگی یہ ہمارے لیے عبادت ہے۔ تو اس جذبے کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ، اور آ رہی ہے ید اللہ الی الجماع۔ تو جمعے کو یہ نظام بنا لیا جائے، ہم لوگ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اور مزید اس کو بہتر بنایا جائے، جو جہاں ضرورت ہوگی تو اس کا انتظام کریں گے۔